اللہ رب العزت نے اس کائنات میں انسانیت کی تخلیق فرمائی۔ اس کی ابتدا ہمارے باپ سیدنا آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کی زوجہ محترمہ ہماری سب انسانوں کی ماں سیدہ حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اس تخلیق میں اللہ رب العزت نے فطرت میں ہی شرم و حیا رکھ دیا تھا۔ آپ کو یاد ہے، آپ نے بار بار یہ واقعہ سنا ہوگا، قرآن کریم میں کئی دفعہ اللہ رب العزت نے اس واقعے کو ذکر کیا کہ آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ سیدہ حوا علیہ السلام نے جب وہ دانہ چکھ لیا تھا جس درخت کے قریب جانے سے منع کیا گیا تھا، تو اللہ رب العزت نے انہیں بے لباس کر دیا۔ اس وقت جنت میں صرف دو ہی فرد تھے، آدم اور ان کی زوجہ حوا علیہ السلام۔ انسان تو اور تھا ہی کوئی نہیں، دو ہی انسان تھے اور وہ دونوں جنت میں تھے، اور وہ دونوں میاں بیوی تھے جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن میں بتایا ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کا پردہ ہیں، ایک دوسرے کا لباس ہیں۔ اس کے باوجود چونکہ فطرت میں ایک بات رکھی تھی، جیسے ہی ان کے لباس اترے ہیں جنت کے تو فوراً آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام اپنے جسم کو درختوں کے پتوں سے ڈھانکنے لگے، درختوں کے پتے لے کر اپنے جسموں کے اوپر لگانے لگے کہ ہم بے لباس نہ رہ جائیں۔ یہ وہ فطرت ہے جو اللہ رب العزت نے انسانوں میں رکھی ہے۔ اگر کوئی شخص اس کو مسخ کر لے اپنی سیاہکاریوں اور بدعمالیوں کی وجہ سے، پھر وہ فحاشی اور عریانی کو پسند کرے گا، لیکن اگر کوئی فطرت سلیمہ پر ہے، جیسے اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے، اس کی فطرت مسخ نہیں ہوئی، تو وہ کبھی بھی فحاشی اور عریانی کو پسند نہیں کرے گا۔ کتنا بڑا سبق ہے اللہ رب العزت نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ جب ان کے جسم بے لباس ہوئے تو انہوں نے جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے جسموں کو ڈھانپنا شروع کر دیا۔ لیکن جیسے جیسے پھر انسان کی فطرت مسخ ہوتی چلی جاتی ہے تو وہ اللہ رب العزت کی شریعت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہی وہ فطرت تھی جسے اللہ رب العزت نے بعد میں شریعت کی صورت میں نازل فرما دی۔ اس وقت کوئی حکم ایسا نازل نہیں ہوا تھا۔ قرآن میں صاف صاف ذکر ہے کہ اللہ نے پیدا کیا اور جنت میں ان کو رہنے کے لیے چھوڑ دیا۔ کوئی حکم نازل نہیں ہوا تم نے لباس پہننا ہے نہیں پہننا ہے، یہ کرنا ہے نہیں کرنا، بس یہ کہا کہ وہ درخت نہیں چکھنا تم نے۔ لیکن فطرت کا جو تقاضا تھا وہ خود ہی عملی طور پر اس کا مظاہرہ ہوا، اور یہی فطری قوانین ہیں جو اللہ رب العزت نے بعد میں مذاہب کی صورت میں اپنے انبیاء پر نازل فرمائے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین والمرسلین ہے تو ان پر اس شریعت کا اختتام ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل ہو گیا۔